عبادت کا اصل مطلب کیا ہے اور صرف اللہ ہی کیوں عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ بھی کسی اور کی بندگی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ سوال ظاہر بات ہے کہ جو ناقدین کرتے ہیں یا منکرین کرتے ہیں اس طرح کی بات، یہ شاہ فرماتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے سوال کا تعلق ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تو یہ عبادت لفظ اصل اب سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے غلام جی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنا، یعنی جو غلام ہوگا آخر کسی کی ڈیوٹی تو کرے گا نا، وہ جو ڈیوٹی کرنا ہوتا ہے اسی کو بندگی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کا جو شرعی و اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے، معرفت جیسے کہ چیزوں پر غور کرو خود بخود تمہارا ذہن ادھر جائے گا، اور اس کی عظمت کا اظہار اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی محبت میں اسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ واہ۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے اس کی کچھ اقسام ہیں، میں اس کو سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی۔ اس کو میں مزید اگر آسان کر کے کہوں تو یہ جو قولی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ زبان سے عبادت ادا کرتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے۔ اچھا، فعلی کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح بندہ نماز ادا کرتا ہے تو آدمی اپنے افعال کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک عبادت دلی بھی ہے جو بندہ دل سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دل سے کون سی عبادت ہے؟ تو فرمایا دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اس کی محبت پیدا کرنا اور اس پر ایمان رکھنا، یہ دلی عبادت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک بندے کی مال کی عبادت بھی ہوتی ہے، جس طرح بندہ حج کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر جہاں مال خرچ ہو رہا ہے وہاں بدن بھی خرچ ہو رہا ہے، اور خاص زکوٰۃ اور عشر ہے اور یہ ساری چیز، تو یہ عبادت کی کچھ اقسام۔ اچھا، اس سے آگے میں ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہے نا، اس کے اندر ارکان اربعہ بڑے خاص ہیں، جس میں سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ان سب پر ایمان و یقین بھی رکھنا، اور جب جب ان کا وقت آئے ان کو ادا کرنا، یہ بھی ایک بندہ مسلم مومن موقن موحد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں نا، حضرت صدیق اکبر کا جب دور آیا نا جی، یہ تفہیم القرآن والے نے بھی لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ہم جب مطالعہ کرتے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جی جی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا دور تھا، تو منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے خلاف قتال کروں گا اور جہاد کروں گا جب تک کہ تم اس کو ادا نہیں کرو گے۔ تو ان میں بھی کئی ایسے تھے، یہ ہوتا ہے نا، ہر بندہ اپنی دلیل تو پھر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا جی آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ تو کہا کیوں؟ فرمایا ہمارے پاس قرآن کی ایک دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھیے، کیا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، قرآن مجھے روکتا ہے، تو ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ تاکہ میں رک جاؤں۔ تو اس نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لایا، مطلب اسلام قبول کر لیا، آسان تابو کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم اس کا راستہ چھوڑ دو، پھر اس کا راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنو، یعنی بس نماز پڑھ لیا تو بس کافی ہو گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر مسکرانے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا یہی آیت پڑھی ہے، اگر 2-4 آگے چلا جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ صدیق اکبر نے پھر آیت نمبر 11 تلاوت فرمائی، یہی صورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی اگلی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو آج بابوں کے مخالف ہیں، ایک آیت پڑھ لی اور فوراً تمہیں الٹی آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کلپ بنانا ہی بنانا ہے، تو ذرا اس کے مطابق باقی آیتیں بھی پڑھ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہر سی بات ہے، وہ ہاضمہ ہی اتنا ہے تو وہ یہی کریں گے نا جی۔ تو حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ذرا یہ آیت بھی قرآن میں اسی صورت میں ہے، میں پڑھتا ہوں، یہ آیت نمبر 11 ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے، یعنی اسلام قبول کرے اور پھر نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو تم زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو تم ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہمارے کوئی بھائی نہیں ہیں، ہمارے کچھ نہیں لگتے وہ۔ جب وہ صدیق اکبر کے کچھ نہیں لگتے، دین کے کچھ نہیں لگتے، تو ہمارے کیسے کچھ لگ سکتے ہیں؟ اس واسطے یہ باریک نکتہ بھی سمجھا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو عبادات ہیں، ان عبادات کو ارکان اربع کو ماننا بھی ہے اور ادا بھی کرنا ہے، اور یہی جو عاجزی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نیاز مندی پیش کرنی ہے، اسی کی روح کو عبادت کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اس بات کو اگر پھیلایا جائے تو یہ آگے پھیل سکتی ہے، لیکن ہمارے سوال کے 2 حصے تھے۔ دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ تو علماء نے اس کی کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے کے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا اس کی جو موجودگی، یعنی وجود باری تعالیٰ، اور اس کی جو عظمت ہے، اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرے اور جو اس کا فرمان ہے اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دے۔ کیوں؟ کہ اس کا جو وجود ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ ہے، اس کو بقا ہے۔
تو جو اگر کوئی اور ہے تو کوئی سامنے لا کے دکھائے نا، معاذ اللہ وہ تو ہو نہیں سکتا. تو جب نہیں ہے تو جو خالق حقیقی ہے اسی کی عبادت کی جائے نا. اور علماء نے یہاں اسی کے تحت ایک دوسری بات بھی لکھی کہ اس کی وجود اور موجودگی اور عظمت یہ اس کی عبادت کے لیے دلیل کافی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ساتھ پتہ کیا کہا؟ فرمایا اللہ کی عبادت نے ہی تو ہمیں آزاد کیا ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تو کہا اللہ کی عبادت نے ہمیں آزاد کیسے کر دیا؟ فرمایا اگر ہم اللہ کے سامنے نہ جھکتے تو پتہ نہیں کس کس پتھر اور درخت اور کس کس سورج اور کس کس کے سامنے جھکنا پڑتا. رب نے اپنے دربار کے بلا کے ہمیں آزاد کر دیا کہ بڑے سے بڑا فرعون شداد قارون بھی آ جائے تو تم اس کے سامنے نہیں جھک سکتے، میں جو ہوں تمہارا. اللہ اکبر، واہ واہ. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد کر دیا ہے. تو اس کی عبادت یہ تو ہمیں آزاد کرتی ہے، تو پھر ہم کسی اور کی کیوں عبادت کریں؟ تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. اچھا، تیسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات، اکرامات، احسانات، نوازشات اور اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات ہمارے اوپر ہے. تو جس نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، دیکھیے آپ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں تو کوئی بندہ صرف سیٹ میں بیٹھنے کے لیے آپ کو جگہ دے دے نا، تو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کر کے جاؤں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دعا ضرور دے کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. تو بھائی جو اتنی کا آپ کی خدمت کر دے، اتنا کچھ آپ کے لیے کر دے، تو آپ کے دل میں اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جس نے ہمیں کامل و اکمل بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر حضور کا امتی بنایا، پھر باادب لوگوں میں رکھا، پھر کیا کیا نعمتیں ہیں. مطلب سونا تو کوئی بھی نہیں کھا کے سوتا، اس کے علاوہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے انعامات و اکرامات کے ملنے کے بعد لازم و ضروری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. یہ تیسری وجہ ہے علماء نے بیان فرمائی. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہر چیز کی حقیقت کو پیدا کرنے والا وہ رب ہی ہے. آپ دیکھیں موت اور حیات ہے تو اس کو بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے. اسی طرح یہ جتنے انسان ہیں، افلاک ہیں، ارض ہیں، یہ شجر و حجر ہیں، بحر و بر ہیں، جو کچھ ہے یہ میرے رب نے پیدا فرمایا ہے. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کا نظام چلانے والا ہے، وہی اس کو قائم رکھنے والا ہے. تو جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے تو چاہیے کہ پھر اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. یہ اصل بات ہے. اچھا، یہاں نا ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، جو ملحدین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے اتنے فرشتے ہی ہیں عبادت کے لیے تو پھر ہم کیوں کریں؟ بھائی ان کے اندر تو اللہ نے پوزیٹیوٹی رکھی ہے صرف، یعنی ان کے اندر صرف نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، عقل اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی. وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہیں. اور ہم انسان ہیں کہ جن کے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر اللہ نے دونوں صلاحیت رکھی ہیں، نیگیٹیوٹی بھی ہے اور پوزیٹیوٹی بھی ہے. اور پھر ہمیں آگے چل کے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تم میں سے کامیاب ہوگا جو اچھائی کرے گا اور خائب و خاسر ہوگا جو برائی کرے گا. تو ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں. جب اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے، اور امتحان میں کامیاب ہونے والے کا ہی درجہ بلند ہوتا ہے. تو فرشتوں کے ساتھ تو کسی صورت بھی یہاں میچنگ نہیں ہوتی. ہم بندے ہیں تو ہمیں ہی عبادت کرنی ہے، وہ تو پہلے ہی عبادت کر رہے ہیں. مزہ یہ ہے ہم عبادت کر کے اس صف کو بھی کراس کر جائیں تو پھر اللہ رب العزت راضی ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا